بارے میں گھر کے حوالے سے میں نے کہا، ایسے ہی عورت کے لیے شوہر کے گھر میں انٹری کے متعلق عورت کی رسپانسبلٹی کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے شوہر۔ عورت چاہتی ہے میرا شوہر کسی اور کو نہ دیکھے، تو میری بچیوں، میری بہنوں، تم ایسی رہو نا، تمہیں تو باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو میک اپ کرنا ہے، اور شوہر کے آنے کے وقت تمہیں سر پر پٹھی باندھ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور تمہیں جو ہے امرتنجن بام اور ویکس اور آئیڈکس لگا کر کے بیٹھ جانا ہے کہ شوہر آئے تو پتہ چلے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے چلو باہر جانا ہے تو فوراً میک اپ تیار کر کے ٹیبلٹ لے کر نکل گئی، نہیں، آپ کو سنورنا ہے شوہر کے لیے۔ شوہر کی نظر جب آپ پر پڑے وہ خوش ہو جائے، اسے بے پناہ مسرت ہو کہ اللہ نے اتنی اچھی بیوی مجھے عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عورت کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو اس کا والہانہ استقبال کرے، سلام کرے، اس کے ہاتھوں سے سامان ہو وہ لے لے، اسے اس کی ضرورت پانی پیش کرے، چائے پیش کرے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ میری بیوی میرا اتنا کیئر کر رہی ہے، میری بیوی میری چیزوں کی طرف اور میری ضرورت کی طرف اتنی متوجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن مقدس میں اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اس نے تمہارے گھر کو جائے سکون بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن بہت سارے مرد گھر جانا ہی پسند نہیں کرتے، رات کے 3 بجے تک باہر گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ابھی گھر میں جائیں گے تو قیامت ہوگی، یہ منگائی تھی یہ نہیں لائے، یہ چاہتی تھی یہ نہیں لائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نہیں، عورت اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائے کہ شوہر جلدی سے گھر آنے کی فکر کرے اور اسے گھر میں سکون میسر ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر سکون کی بجائے اپنے لیے یہ سوچے کہ ابھی گھر جاؤں گا تو ابھی شکایت کا انبار شروع ہو جائے گا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ نہیں، عورت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دن بھر کے سارے مسائل کو اور سارے مسائل کو ایک طرف رکھ دے، شوہر جب گھر میں آئے تو ویلکم کرے اور اچھی طریقے سے مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اور شوہر کو یہ محسوس ہو کہ میرا گھر میرے لیے جنت ہے، کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک واقعہ مجھے ایک صحابیہ کا یاد آ رہا ہے۔ ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، ان کی غیر موجودگی کے اندر بچے کا انتقال ہو گیا۔ صحابی رات کو لوٹے، بیوی کو احساس تھا کہ میرے شوہر بہت تھکے ہوئے ہیں، آتے ہی شوہر کو یہ ٹینشن دینا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے وہ مناسب نہیں سمجھی کہ دن بھر کے تھکان کے بعد اگر میں اپنے بچے کے انتقال کی خبر ان کو دوں گی تو شاید یہ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ تو شوہر نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو وہ صحابیہ کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے، یعنی پہلے تڑپ رہا تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اب روح قبض ہو چکی ہے تو وہ تڑپ ختم ہو چکی ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ شوہر نے کہا کہ بیوی نے کہہ دیا، سمجھا کہ بیوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے، صحابیہ تھی۔ شوہر کے دل میں ان کے ساتھ صحبت کا خیال ہوا، اپنی خواہش انہوں نے رات کو پوری کرنے کی بھی اجازت دی بیوی نے، اور دونوں نے خواہش پوری بھی کی۔ صبح جب ہوئی تو اپنے شوہر سے بیوی کو کہتی ہے میرے سرتاج یہ بتائیے اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ امانت ہم سے طلب کرے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امانت اسے دے دی جائے یا امانت نہ دی جائے؟ کہا دے دینی چاہیے۔ تو کہا سنیے رب قدیر جل جلالہ کی امانت کے طور پر بیٹا ہمارے پاس تھا، اب وہ بیٹا ہمارے درمیان نہیں رہا، اس کی روح پرواز کر گئی اور کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔
शौहर ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा आपकी तकलीफ को देखकर मैं बताना मुनासिब नहीं समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको और तकलीफ हो जाए, आप थोड़े नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद मैंने सोचा था आपको ये बताऊं। अब ये दोनों का वाकया हुजूर की तरफ पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई और बशारत अता फरमाई। ये एक रोल है बीवी का। बीवी अपने शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब नहीं, टेंशन में हल्का और टेंशन को हल्का करने वाली हो। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी मुसलमान जब परेशान होता है तो मदीने के ताजदार से मदद तलब करता है और उसे यकीन होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला उनको सुकून की दौलत अता फरमाएगा। रसूल आजम को भी तो टेंशन था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे दावत के लिए तो लोग जवाब के अंदर पत्थर बरसाते थे, गालियां देते थे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। सरकार को टेंशन होता था, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका के इरशाद, हर खातून सुने। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं थक कर लोगों के लफ्जों के तीर झेल कर घर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते। सारी कायनात को तसल्ली देने वाले रसूल को अगर किसी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं तो वो बीवी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं। पता ये चला कि एक शौहर टेंशन की हालत के अंदर अगर बीवी की तरफ से कोई हौसला अफजा जुमले मिल जाए तो वो अपने टेंशन को बिल्कुल दूर कर लेता है और टेंशन उसके लिए हल्का हो जाया करता है। तो जरूरत इस अम्र की है कि कोई भी औरत शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब न बने बल्कि शौहर के टेंशन की दूरी का सबब बने। आज हमारी बहनों का हाल ये है कि वो इस चीज की फिक्र नहीं करती कि शौहर खुश है कि नाराज है, उसे क्या अच्छा लगता है कि क्या बुरा लगता है। याद रखें, अगर कोई शौहर इस हाल में रात को सोया कि वो अपनी बीवी से नाराज है, बीवी से नाराज होकर अगर कोई शौहर रात को सोया और बीवी भी सो गई, सरकार फरमाते पूरी रात उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। पूरी रात फरिश्ते लानत। इसलिए बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने शौहर को नाराज करके न सोए, बल्कि अगर कुछ 19-20 वाला मामला हो भी जाए, कुछ नोक झोंक हो भी जाए, तो सोने से पहले माफी तलाफी कर ले ताकि रात भर फरिश्तों की तरफ से मिलने वाली लानत से वो